ابو المظفر السمعانی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے تھے. یہ 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ابو المظفر السمعانی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے بہت بڑے عالم محدث ہیں. انہوں نے اپنے گاؤں خراسان سے سفر کیا اور حجاز مکہ مدینہ سفر کیے. تقریباً 7 سال سفر میں گزار دیے علم سیکھتے 7 سال سفر میں گزارے. ان کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ جب خراسان سے نکلے علم سیکھتے نکلے ہیں حجاز کے راستے میں, اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی تھے, ایک جماعت تھی. تو راستے میں بدو کھیڑا گاؤں کے ڈاکو نے ان کو گھیرا اور ان کے سامان کو چھین لیا. جتنے بھی لوگ تھے سامان کو چھین لیا اور ان کو قیدی بنا لیا. ان کو معلوم نہیں کہ خراسان کے فقیہ ہیں, خراسان کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. پکڑ لیے اور قیدی بنا لیے اور کھیڑا گاؤں میں لے کر گئے اور اونٹ چرانے کے لیے ان کو رکھے. ابو المظفر السمعانی رحمۃ اللہ علیہ اونٹ چرانے لگے. رہتے وہی زندگی پار ہو رہی ہے. تو اتفاقاً کیا ہوا کہ وہ بدوؤں کے سردار میں سے کسی سردار کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے, اور گاؤں میں کوئی عالم نہیں ہے. نکاح کرائے گا تو کون پڑھائے گا نکاح؟ تو مشورہ ہوا کہ شہر سے باہر جائیں گے اور وہاں کے علماء سے نکاح پڑھائیں گے. تو ابو المظفر السمعانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو لوگ تھے نا, انہوں نے کہا کہ اے سردار صاحب, آپ کی جو اونٹ چرا رہا ہے نا وہ خراسان کا بہت بڑا عالم اور فقیہ ہے. آپ نے جس کو قیدی بنا کر رکھا ہے اور اونٹ چرانے کے لیے کہا ہے, وہ خراسان ایران کے علاقوں میں ہے, ایران ملک میں ہے. تو کہا کہ یہ آپ کے اونٹوں کو چرا رہا ہے, یہ خراسان کا بہت بڑا فقیہ عالم ہے, ان سے نکاح پڑھا لو. تو کہا کہ اچھا ایسی بات ہے کیا؟ تو کہا کہ ہاں, بلائے اور کچھ پوچھے. تو عربی میں جواب دینے لگے. تو ان لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی, ڈاکوؤں کو اور بدو کے قبیلہ کے سرداروں کو بہت پریشانی ہوئی, شرمندگی ہوئی. اور کہا کہ ٹھیک ہے تب نکاح پڑھایا اور خطبہ دیا. تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے. تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے طرف سے کچھ قبول کیجئے, تحفہ وغیرہ. تو کہا کہ نہیں ہم تحفہ وغیرہ قبول نہیں کریں گے, بس ہمارا مقصد جو ہے, ہم علم سیکھنے کے لیے نکلے تھے, ہم حجاز جانا چاہتے ہیں, مکہ جانا چاہتے ہیں, مجھ کو کسی طریقے سے جانے دیجئے. تو ان کو چھوڑے اور پھر وہاں جا کر کے گئے مکہ, اور سعد الزنجانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کے علم سیکھنا شروع کیا. اس سفر میں ان کے 7 سال گزر گئے تھے. 7 سال ان کے اس سفر میں گزر گئے تھے. اور پھر وہاں سے علم سیکھ کر کے خراسان اپنے ایریے میں آئے, اور وہاں ایک جگہ ہے مرو, وہاں اپنا پڑاؤ ڈالے اور پھر علم سکھانا شروع کیا. تو دیکھیے اس علم کی حفاظت کے لیے چرواہا بھی بن گئے, محدثین چرواہا بھی بنے. ان کو قید کیا گیا, ان کے مال کو چھینا گیا, اور بدوؤں نے ان کو اونٹ بھی چرانے کے لیے رکھا. یہ سب صعوبتیں تکلیفیں برداشت کیے ہیں. یہ جو ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کچھ حدیث کی باتیں, تو کیا سمجھ رہے ہیں ایسے ہی آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. اس کے پیچھے لوگوں کی زندگیاں لگی ہیں اس کے پیچھے. اور اسی طریقے سے دیکھیے ایک بہت بڑے عالم محمد بن اسحاق ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ 4 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں. 310 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 390 پر 5 ہجری میں ہوا. 395 پر 5 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یہ بہت بڑے عالم تھے. یہ بھی ایران سے تعلق رکھتے تھے. ایران اس وقت ایران کے اصفہان وغیرہ میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کہاں کے تھے؟
وہیں کے تھے. بخارا کہاں ہے؟ بخارا کہاں ہے؟ ازبکستان کے علاقوں میں. تو اس طریقے سے دیکھیے یہ لوگ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. یہ جو ابھی میں نے کہا کہ محمد بن اسحاق ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دادا کے دادا، ان کے دادا کے دادا پردادا وغیرہ اصفہان میں مجوسی تھے. مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی تھے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اصفہان کو فتح کیے تو اصفہان کو فتح کیے اس وقت اسلام قبول کیے. ان کے دادا کے دادا، ان کی نسلوں میں مجوسیت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے کیسے کس کو ہدایت دیتا ہے. اور اللہ اکبر، یہ جو محمد بن اسحاق ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ خود عالم، ان کے باپ، ان کے والد محترم بھی بہت بڑے عالم، چھوٹے چھوٹے نہیں. ان کے دادا بھی بہت بڑے عالم، ان کے پردادا بھی بہت بڑے عالم، ان کے بیٹے بھی عالم، ان کے پوتے بھی عالم، ان کے چچا بھی عالم. ان کا پورا خاندان علماء کا تھا، ان کا پورا خاندان علماء کا تھا. ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خاندان. اور بہت بڑے بڑے علماء تھے، محدثین تھے اور حافظ حدیث تھے. حافظ حدیث تھے بہت بڑے بڑے. تو انہوں نے علم کے لیے مکہ، سمرقند، شام، بغداد اور مصر کا سفر کیا. مصر کا سفر کیا. ان کی سمجھ لیجیے کہ آدھی زندگی علمی سفر میں گزرے ہیں. محمد بن اسحاق ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ تاریخ میں ایسے آدمی کو دیکھا ہی نہیں. اسی وجہ سے سیار اعلام نبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ علم حدیث سننے والے علماء کو دیکھا نہیں گیا ہے. اتنا زیادہ انہوں نے علم حدیث، ان کے 1700 استاد تھے. اب سوچئے 1700 استاد. ہم لوگوں کی زندگی میں ڈھونڈیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہمارے استاد ہیں. جسے بچپن میں مکتب میں ادھر ادھر پڑھے تو سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کیا سمجھتا ہے کہ بس وہی ہمارے استاد ہیں. ان کے 1700 استاد تھے. اب سوچئے کہ کتنا علم حاصل کیا ہوگا. 1700 استاد تھے. اسی وجہ سے ان کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ یہ کہا کرتے تھے کانا جبلا من الجبال، یہ علم کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھے. علم کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھے. لیکن ان کے نسلوں میں پرانے میں مجوسیت تھی. دیکھیے لیکن اللہ نے ہدایت دیا، ان کے خاندان کو علماء سے بھر دیا. یاد رکھیے کسی خاندان میں کسی جگہ پر ایک عالم ہو نا، ایک عالم، تو پورے خاندان والوں کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیونکہ نبوت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا علم چھوڑ کر کے گیا ہے، اس کے وارث بنے. تو اسی وجہ سے آل داؤد کو اللہ تعالیٰ نے تمام آل داؤد کو شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا تھا. آل داؤد کو. تو اس طریقے سے ایک خاندان میں اگر ایک عالم ہے، ایک حافظ ہے، کوئی آدمی دین کے شریعت کا علم سکھائے تو پورے خاندان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن ان کا خاندان ہی تو علماء سے بھرا ہوا تھا، ان کا پورا خاندانی علماء سے بھرا ہوا تھا. تو اس طریقے سے بات ہے. ان کے شاگرد دنیا کے چاند ستارے تھے علمی دنیا میں. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم، مستدرک علی الصحیحین ان کی کتاب ہے، انہی کے شاگرد تھے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بہت کتابیں لکھی. کتاب التوحید، کتاب الایمان آج بھی ہے. اور یہ بدعتیوں کے لیے سمجھ لیجئے کہ تلوار کی طرح ہے. بدعتیوں کے لیے یہ تلوار کی طرح ہے. تو یہ جو ہے محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ علم سیکھنے کے لیے نکلا. یہ بھی ان کے چچا بھی بہت بڑے عالم تھے. تو دونوں نکل رہے ہیں نیشاپور کے راستوں میں جا رہے ہیں. ایک جگہ رکے تو ان کے چچا کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بھتیجا،
शेख जमालुद्दीन ने मुझको एक मरतबा सफ़र में था, इल्मी सफ़र में, यही बिल्कुल इसी जगह पर हम लोग रुके तो क्या देखते हैं कि एक आदमी है, छोटा सा कुटिया, ये टेंट लगा हुआ है और उसमें 40 बड़े बड़े गठरे हैं, गट्ठर जो सामान उमान बांध करके रखते हैं, गट्ठर है, 40 गट्ठर हैं। तो हम लोग समझ रहे थे कि ये कपड़ों के गट्ठर है, तो देखे कि कौन है, तो भतीजा मालूम है वो कौन थे, 40 गट्ठर वाले। कहे कि तुम्हारे ही वालिद थे। इस सफ़र में जो हम लोग निकले, यही तुम्हारे वालिद एक कुटिया बना करके, टेंट लगा करके बैठे हुए थे। और जानते हो 40 ये थे गठरे, वो क्या थे? जब हमने पूछा कि ये गठरे क्या हैं, तो कहे कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में लिख करके बांध कर रखा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लिख करके बांध कर रखा हूँ। आज के ज़माने में लोग दिलचस्पी ख़त्म कर दिए हैं। मैंने 40 गट्ठर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को लिख कर रखा हूँ। तो उनके भतीजे को सुनाए, उनके वालिद मोहतरम की कहानी कि देखो तुम्हारे वालिद यहाँ इल्मी सफ़र करने के लिए आए थे और 40 गट्ठर बांधे थे इल्म हदीस का, उसमें कोई कपड़े उपड़े नहीं थे। तो ये ऐसे लोग थे। इसी वजह से इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि हमने ऐसे आदमी को देखा ही नहीं। इल्म हदीस इतना ज़्यादा उन्होंने जमा किया था और बाद में किताबें लिखी। तो ये इल्मी ख़ानदान थे। और अबू नुईम अल-अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हुआ हाफिज़ुम मिन औलादिल मुहद्दिसीन। मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह वो हदीस के हाफिज़ थे और मुहद्दिसीन की औलाद थे। इनके ख़ानदान में मुहद्दिसीन थे। और इब्न इसहाक़ इब्न हमज़ा कहते हैं मा राइतु मिसला अबी मंदा, कहते हैं कि मैंने इब्न मंदा की तरह आलिम को देखा ही नहीं। और जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मा राइतु अहदन अहफ़ज़ मिन अबी अब्दुल्लाह इब्न मंदा, मैं अबू अब्दुल्लाह इब्न मंदा रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा हाफिज़ हदीस, इतने ज़्यादा हिफ्ज़ हदीस करने वाला मैं आदमी को देखा ही नहीं। अहमद बिन जाफ़र अल हाफिज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने 1000 से ज़्यादा उस्ताद से हदीस लिखा, लेकिन उन 1000 उस्तादों में सबसे ज़्यादा हदीस के हाफिज़ मैंने इब्न मंदा रहमतुल्लाह अलैह को पाया। कहने का मतलब है मेरे भाइयों, ये हमारे असलाफ थे, ये मुहद्दिसीन थे। इन लोगों को अल्लाह ने चुना था इस दीन के लिए अल्लाह ने चुना था, क्योंकि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन, जिसके साथ अल्लाह भलाई करने का इरादा करता है उसी को दीन की समझ देता है। ये इन लोगों के लिए कभी कभी तन्हाइयों में दुआ करना चाहिए और अपनी औलाद, अपनी नस्लों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे ख़ानदान में भी ऐसे उलमा पैदा हो और ऐसे उलमा की अल्लाह तू हिफाजत करना। ये लोग दीन के मुहाफिज हैं। जब तक ये उलमा बाकी रहेंगे लोग गुमराही से बचते रहेंगे, और उलमा चले जाएंगे तो गुमराही और ख़तरनाक फैलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को सही समझने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारे असलाफ की तरह हमें भी दीन का जज्बा दे, हमको हर किस्म की गुमराही से अल्लाह बचा कर रखे। आमीन।